میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ کہا ہو کہ والدین کی اطاعت کرو. اگر کہیں کہا ہے تو مجھے بتائیے کہاں کہا. بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان سے محبت کرو، ان کی بری بھلی بات کو بھی ادب کے ساتھ سن لو. یہ کہا ہے. اطاعت تو اللہ کے رسول کی جاتی ہے. اور غامدی صاحب نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا. غامدی صاحب لبرل لوگوں کے مفتی ہیں، وہ ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں جو وہاں کے لبرلز کو سمجھ میں آ جائے، جس میں نہ ابا کی اطاعت ہو نہ اماں کی اطاعت ہو. غامدی صاحب نے کہہ دیا ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اطاعت لازم نہیں ہے. واہ واہ، نئی تحقیق آئی ہے مارکیٹ میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کبائر کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، جو کبیرہ گناہ ہے ان میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک. بخاری کی حدیث ہے، میرے اس بیان کے ساتھ وہ ریفرنس لگا دینا. دوسرا آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی. عربی لغت کی کتابوں میں دیکھیں، عقوق بدسلوکی کو نہیں کہتے، نافرمانی کو کہتے ہیں. اور غامدی صاحب کہہ رہے ہیں والدین کی اطاعت لازم بولو نہیں ہے. نافرمانی اطاعت جب نہ کریں تو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ نافرمانی، جس کو بخاری کی حدیث میں کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے. کبیرہ گناہ. ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں انسان نے آپ کو اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرنے کی اجازت دی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ ہم بھی ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، جو انسان کے بنیادی رائٹس ہیں. آپ نے پڑھنا ہے یا تجارت کرنی ہے تو آپ خود فیصلہ کرو گے. ماں باپ کی رائے پر عمل کرو، اچھی بات ہے، لیکن لازم نہیں ہے. آپ نے یہاں شادی کرنی ہے وہاں نہیں کرنی، کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا اگر آپ کما رہے ہو. لیکن جرنلی جتنی بھی مباح چیزیں ہیں ان میں شریعت نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے. آپ کے والد آپ کو کہتے ہیں کسی کام کا یہ کرو، ماں کہتی ہے کسی کام کا، اس پر امت کا اتفاق ہے کہ نفلی نماز توڑ دو آپ ماں باپ کی اطاعت میں. آپ کی ماں نے آپ کو کہا نا پانی پلاؤ اور آپ نماز پڑھ رہے ہو، تو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پہ کیا کیا جائے گا؟ نماز توڑ کے ان کو پانی پلایا جائے گا. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے مشکات کی، کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا باپ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے، اطاعت کا حکم نہیں ہے. ابو درداء نے چونکہ نبی کی صحبت اٹھائی تھی اور صحابہ میں علم میں بڑے مشہور عالم تھے، وہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی سے سنا ہے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. جس نے خدا کو خوش کرنا ہے باپ کو خوش کرے، جس نے خدا کو ناراض کرنا ہے باپ کو ناراض. کیا مطلب؟ ڈیورس دے دو اپنی بیوی کو جب باپ کہہ رہا ہے. گو کہ یہ ہر ایک عورت کے لیے نہیں ہے، ظلمن کسی کو نہیں طلاق دی جائے گی، لیکن وہ بیوی اگر آپ کے باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں آپ کے باپ کو گالیاں دے رہی ہیں، آپ کی ماں کو گالیاں دے رہی ہیں، تو پھر حالانکہ طلاق دینا واجب ہے، یہ جائز ہے نا، تو ان کے لیے جائز تھا بیوی رکھتے. لیکن جب باپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر باپ کی اطاعت ان پر واجب تھی. دوسری حدیث میں بھی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، مجھے میرے والد نے حکم دیا اس کو طلاق دے دو. حضرت عمر نے حکم دیا، حالانکہ عبداللہ بن عمر کو محبت تھی اپنی بیوی سے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن عمر آئے نبی کے پاس تو آپ نے فرمایا اپنے باپ کی اطاعت کرو. گو کہ ہم یہ امام احمد بن حنبل کے پاس جب یہ حدیث آئی نا تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے والد نے کہا کہ میری بیوی کو میرے والد کہتے ہیں کہ طلاق دے دو، میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. تو حضرت امام احمد نے منع کیا. اس نے کہا کہ حضرت عمر نے بھی تو حکم دیا تھا نا، تو نبی نے کہا تھا کہ حضرت عمر کی اطاعت کرو. تو امام احمد نے فرمایا حل ابو کا مثل عمر، کیا تمہارے باپ بھی عمر جیسے ہیں؟ تو مطلب یہ تھا کہ بعض دفعہ باپ غلط کر رہا ہوتا ہے تو پھر کسی کے کہنے پہ کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، لیکن اصل حکم شریعت کا یہی ہے جو ہمیں بیان کرنے میں کوئی عار نہیں ہے. حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ماں ہو یا باپ ہو اگر بیوی کو چھوڑنے کا حکم دیں تو اصل حکم یہی ہے کہ کس کی اطاعت کی جائے گی؟ ماں باپ کی. اس زمانے میں علماء نے اس لیے منع کیا کہ ماں باپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. زمانہ بھی تو تبدیل ہو گیا نا، خراب ہو گیا زمانہ، بعض دفعہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں.
خامخواہ میں ناک میں مکھی بٹھا کے رکھا ہوا ہوتا ہے, تو ظلم میں تو کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. انہوں نے ایک لگا دیا کہ ماں باپ کی اطاعت نہ کی جائے. تو انسان تہذیب نہیں بد تہذیبہ ہوتا جا رہا ہے, سمجھ رہے ہو. پہلے زمانے میں بہت زیادہ ماں باپ کی خدمتیں کی جاتی تھی, پھر بھی لوگ کم سمجھ رہے ہوتے تھے. اب کون پوچھتا ہے ماں باپ کو, کون پوچھتا ہے ماں باپ کو. اور بس ایک آیت قرآن کی بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو قرآن نے جہاں سورہ لقمان میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا, تو وہاں قرآن کے الفاظ دیکھو, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہاں تک تو غامدی صاحب بھی مانتے ہیں اچھا سلوک. آگے قرآن کے الفاظ, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, اگر تمہیں شرک پر مجبور کریں, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو ان کی اطاعت نہیں کرنی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میں نے جب یہ کہا نا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تو اس اچھے کا مطلب کیا ہے, سب کو پتہ ہے اطاعت کرو ان کی. تو اللہ نے کہا کہ لیکن خلاف شریعت چیزوں میں اطاعت نہیں ہوگی, شرک میں اطاعت نہیں ہوگی. تو اس میں اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ جہاں خلاف شریعت نہیں ہے اس میں اطاعت نہیں ہے. اس کا مطلب جو شریعت کے مطابق ہے اس میں اطاعت ہے. جائز چیزوں میں ماں باپ کی اطاعت ہے, خود قرآن ہی سے پتہ چل رہا ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب, آپ کے احترام کے ساتھ, آپ مارکیٹ میں جو چیزیں لا رہے ہیں نا, آپ خدا کی قسم نسلوں کو باغی بنا رہے ہو. آج مغربی تہذیب کا سب سے بڑا جو سائیڈ افیکٹ ہے, جو سب سے بڑا نقصان ہماری سوسائٹی کو ہے, وہ کیا ہے, ریلیشن ختم, انڈیویجولزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں. جب ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی تو ماں باپ سے رشتہ کیسے قائم ہوگا؟ اچھا سلوک تو پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے بھائی, خالی اچھا سلوک ہی کرنا ہے وہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے. تو پہلے زمانے میں لوگ اطاعت کیا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ جب یہ مسئلہ سنتے تھے کہ نفلی نماز توڑنے کا حکم ہے ماں اور باپ کے آرڈر پہ, تو جب نماز میں نہیں ہو پھر کیسے ہم پکار کا جواب نہ دیں؟ آج اس سے بھی آ رہی ہے. بلکہ انگریز تو ترقی میں بہت آگے چلا گیا, اس نے کہا رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے گھر میں, نہ رہے گی ٹینشن. کیا خیال ہے بھائی, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری, اولڈ ہاؤس بناؤ, لائف انجوائے کرو. اب ہمیں بڈھو, تم لوگوں نے لائف کو انجوائے کیا, اب ہمیں انجوائے کرنے دو. یہ ہے اٹ از کالڈ تہذیب. تو میں نے بتایا بھائی پہلے تہذیب یافتہ انسان ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا, اب تہذیب مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شاٹ. پہلے زمانے میں کسی عورت کی طرف کوئی انگلی اٹھاتا, نظر بھی اٹھاتا, باپ اور بھائی آ جاتے تھے کہ آنکھیں توڑ دیں گے, نکال دیں گے ہم تمہاری. اب کیا ہو رہا ہے, پولیس آتی ہے اس کی عزت بچانے کے لیے, کیونکہ باپ اور بھائی کا سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شاٹ. میں یورپ کے کسی کنٹری میں تھا, ہمارے دوست نے بتایا 16 سال کی لڑکی بھاگ رہی تھی, کوئی غیر مسلم اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا, یا کوئی مسلم ہوگا, ہمیں غیر مسلم سے نہیں, مسلم بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کی عزت لوٹنے کے لیے. کہہ رہے ہم نے پولیس بلائی, اس کو بچایا. میں نے کہا میرے بھائی ہماری سوسائٹی میں 16 سال کی لڑکی بھاگ رہی ہوگی نا, پولیس سے پہلے اس کا باپ آئے گا, سمجھ رہے ہو, پولیس سے پہلے اس کا بھائی آئے گا. بلکہ اس 16 سال کی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. میں نے کہا اس بچی کا کوئی باپ اور بھائی نہیں ہے جو اس کا تحفظ کرے, ہر کام پولیس کر رہی ہے. یہ ہے اٹ از کالڈ تہذیب. نہیں آئی سمجھ میں میرے بھائی؟ تہذیب صرف اسلام کے پاس ہے. اسلام سے محبت کرو میرے بھائی, اسلام ہی ہے جو تہذیب سکھاتا ہے. جہاں اسلام گیا وہاں تہذیب مارکیٹ سے شاٹ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.